اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في زیارت قبور المشرکین. یہ باب مشرکوں کی قبروں کی زیارت کے بارے میں ہے. مشرکین کی قبروں کو دیکھنا بطور زیارت کے جائز ہے یا جائز نہیں ہے. عبرت حاصل کرنے کی نیت سے دیکھنا جائز ہے، باقی کسی اور نیت سے وہاں جانا جائز نہیں. عبرت حاصل کرنے کی نیت سے یا صاحب قبر کو جہنم کی بشارت دینے کی نیت سے کسی مشرک کی قبر پر جانا درست ہے. باقی حصول برکت کے لیے، حصول سعادت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے وہاں جانا ناجائز حرام ہے، بلکہ اس اعتقاد کے ساتھ جانا وہ کفر بھی ہے کہ جو چیز وہاں ہے ہی نہیں ملے گی کیا. یہاں پر عنوان باب امام ابن ماجہ نے باب ما جاء فی زیارت قبور المشرکین بنایا ہے، اور اس کے ذیل میں ضمن میں وہ روایتیں ذکر کی ہیں جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مومن نہ تھے، ان کا خاتمہ کفر پر ہوا تھا. پہلے آپ احادیث کریمہ دیکھ لیں، پھر بقدر حاجت انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا محمد بن عبید حدثنا یزید بن کیسان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ مومنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پاک کی زیارت کی. فبکا تو آپ روئے. ظاہر سی بات ہے کوئی اپنی والدہ کی قبر کے پاس جائے، اور وہ بھی ایسی والدہ جن کا انتقال بچپن میں ہو چکا ہو، اور پھر بیٹا ماں سے سچی محبت بھی کرتا ہو، اور ماں بھی بے کمال اور ماں بھی با کمال ہو، بے نظیر ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہاں جانے کے بعد انسان بے قابو ہو جاتا ہے. تو حضور بھی تشریف لے گئے تو بتقاضۂ بشری آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور حضور نے اپنی کئی صحابہ کرام کی شہادت یا وفات پر اپنے شدید رنج و غم کا اظہار فرمایا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اپنی والدہ کے لیے آپ روئے، اپنے چچا کے لیے روئے، حضرت عثمان ابن مظعون کے لیے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. دادا جان حضرت عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تب بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. چچا جان ابو طالب کا انتقال ہوا تب بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اور سب سے زیادہ ہم گنہگار سیاہ کار نالائق امتیوں کے لیے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں. فبکا تو آپ رو پڑے، وابکا من حولہ، اور آپ کے آس پاس جو مسلمان تھے وہ بھی رو پڑے. آپ نے ان کو بھی رلا دیا جو آپ کے ارد گرد آپ کے خدام، غلام، آپ کے اصحاب تھے. اب آگے فرماتے ہیں فقال، حضور نے پھر یہ فرمایا استاذنت ربی فی ان استغفر لہا فلم یأذن لی. میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں. میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی استغفار کے لیے
اجازت چاہی کہ اے میرے رب کیا میں اپنی والدہ محترمہ کے لیے استغفار کروں تیری بارگاہ میں؟ کیا تجھ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تو میری ماں کو معاف فرما دے؟ تو فلم یاذن لی، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اور پھر حضور نے فرمایا واستأذنت ربی فی ان ازور قبرہا، اور میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی، فأذن لی، تو اس نے اجازت دے دی۔ تو اللہ نے قبر دیکھنے کی اجازت دی مگر استغفار کی اجازت نہیں دی۔ فزوروا القبور فإنها تذکرکم الموت، لہذا تم لوگ بھی قبروں کی زیارت کر لیا کرو کیونکہ یہ چیز تمہیں موت کی یاد دہانی کرائے گی، موت کو یاد دلائے گی۔ حضور کے والدین کریمین کی ایمان یا عدم ایمان کے حوالے سے اہل محبت، اہل عشق، اہل عقیدت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سب کے سب مومن ہیں، اور ہمیں اس عقیدے پر فخر ہے۔ ہم فخریہ یہ عقیدہ اپنا بیان کرتے ہیں، اگرچہ یہ نہ ضروریات دین میں سے ہے نہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، مگر یہ اللہ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی ہوائی باتیں ہیں، اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ کتابوں کے اندر تو ہر طرح کی باتیں موجود ہیں، سمجھا آپ؟ جب انسان کوئی موقف بنا لیتا ہے تو پھر اپنے موقف کی تائید میں روایتیں بھی تلاش کر لیتا ہے۔ اصل میں اس مسئلے میں علماء متقدمین اور علماء متاخرین کا شدید اختلاف ہے۔ متقدمین علی العموم عدم ایمان کے قائل ہیں، متقدمین سے تو صلاحت نہیں ملتی ہے، یا ملتی ہے تو عدم ایمان کے شرائط سے ملتی ہے، یا یہ کہ بعض کتابوں میں بدبختوں نے قطربیوں سے کام لیا ہے، کاٹ چھاٹ کی ہے اور الفاظ کا ہیر پھیر کر دیا ہے، اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ فلاں صاحب کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ حضور کے والدین کریمین مومن نہیں تھے۔ تعویلاً کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابوین کریمین کے ایمان کا جو مسئلہ ہے یہ وہ علم ہے کہ اللہ نے متقدمین سے پوشیدہ رکھا اور اس علم کو متاخرین پر ظاہر فرمایا۔ متاخرین نے جب گفتگو کی اور دلائل پر نظر ڈالی اور حضور کی سیرت پاک اور سیرت پاک کے حوالے سے جو آپ کی عظمتیں بیان کی جاتی ہیں ان تمام چیزوں میں غور و فکر کیا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہ صرف یہ کہ حضور کے والدین کریمین بلکہ حضور کے والدین کریمین سے لے کر حضرت آدم و حوا تک جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد امہات و جدات ہوئے ہیں وہ سب کے سب موحد صاحب ایمان اور توحید پرست ہوئے، ان میں بھی کوئی مشرک نہیں ہوا، کوئی کافر نہیں ہوا، سمجھے آپ؟ اب اس پر دلائل آپ کو دیکھنا ہو تو دلائل النبوہ دیکھیں للبیہقی اور للشیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، اس کے علاوہ معارج النبوہ کے اندر بھی گفتگو ہے، اس کے علاوہ المواہب اللدنیہ ہے، جواہر البحار ہے، شرح الزرقانی جو المواہب اللدنیہ کا مختصر کہیں تفصیلی اس کو شرح کہہ لیں اب یا حاشیہ کہہ لیں، یہاں موجود ہے ہمارے یہاں لائبریری میں۔ اس طرح کی بہت سی کتابیں ہیں، تقریباً تمام اہل سیرت نے حضور کے ابوین کریمین کے ایمان کو ثابت کیا ہے دلائل کی روشنی میں۔ اور ماضی قریب میں شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم ہند العلامہ شاہ الامام سیدنا احمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس مسئلے پر تو قلم توڑ دیا۔ شمول الاسلام لآبائہ الکرام غالباً ان کے یہ رسالے کا نام ہے، یہ پڑھیں آپ۔ زبردست طریقے پر آپ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ صرف حضرت آمنہ حضرت عبداللہ ہی نہیں، آپ کے دیگر آباء و اجداد بھی سب مسلمان تھے، مومن تھے۔ وتقلبک فی الساجدین یہ آیت کریمہ ہے اور دیگر آیت کریمہ سے ضمناً ثابت ہوتا ہے، اور احادیث کریمہ کے اس سلسلے میں بہتات ہے جو ہمارے متاخرین نے جمع فرمائی ہے۔ البتہ متقدمین پر یہ جو علم تھا ابوین کریمین کے ایمان کا
یہ ان پر منکشف نہیں ہو سکا، تو انہوں نے احادیث کریمہ کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے سکوت اختیار فرمایا، کچھ لوگوں نے کفر کا قول کیا ہے۔ اب یہاں پر حضور نے استغفار کی دعا مانگی، استغفار کی اجازت چاہی، مگر اللہ نے اجازت نہیں دی، تو اس سے استدلال یہ کرنا کہ اس کا مطلب وہ کافر تھے اور کافروں کا استغفار نہیں ہوتا ہے، ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہی حدیث پاک تو حضور کے والدہ محترمہ کے مومن ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اگر اللہ رب العزت اجازت دے دیتا استغفار کی تو سمجھنے والے یہ سمجھتے کہ ان کی والدہ محترمہ کافرہ فاسقہ تھیں، تبھی استغفار کیا حضور نے، اور استغفار کے بعد ان کو نجات ملی۔ جب اللہ نے منع فرما دیا تو یہ واضح ہو گیا کہ حضور کی والدہ محترمہ کافرہ یا فاسقہ نہیں تھیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرمایا، وہ مومنہ تھی، موحدہ تھیں۔ جیسے بچے مر جاتے ہیں وہ بخشے بخشائے ہوتے ہیں، مغفور ہوتے ہیں، ان کے لیے استغفار نہیں ہوتا، اسی طرح کا یہاں بھی معاملہ ہے کہ اللہ نے استغفار کی اجازت نہیں دی تاکہ کوئی وہم و کسی کے ذہن میں غلط وسوسے نہ آنے پائیں، اور پھر اجازت دے دی مشرکین کی قبروں، پھر اجازت دے دی کہ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کرو، تو زیارت کرنے کی اجازت دینا بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ مومن ہیں، موحد ہیں، زیارت کر سکتے ہیں آپ، سمجھے آپ، ورنہ عام طور پر مشرکین کے قبروں کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کسی بھی دارالفتہ سے، کسی بھی مکتبہ فکر کے دارالفتہ سے استفتاء کر کے دیکھ لیں، جو لوگ حضور کے والدین کریمین کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے ایلی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، پوری توانائیاں صرف کر دیتے، ان سے بس استفتاء کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے علاقے میں ایک مشرکیوں کا قبرستان، کیا میں وہاں جا کر زیارت کر سکتا ہوں؟ ان کی منع کریں گے وہ، بھلے وہ کہیں ٹھیک ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، تو اس پہ یہ بھی کہیں گے بھائی مومن نہیں کیا تمہارے علاقے میں کہ مومنوں کی قبریں ہوں جہاں جا کے عبرت حاصل کریں آپ، ہم جب وہ کہیں گے تو ان کا جواب بھی وہی آئے گا۔ تو حضور کو اللہ نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر دیکھنے کی، زیارت کرنے کی اجازت دی، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور مقام ابوا کے قریب پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ کو وہاں روک کر آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، روتے ہوئے گئے اور ہنستے ہوئے واپس آئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں اللہ سے فرمایا تھا، اللہ سے عرض کیا تھا کہ اے میرے رب تو میری والدہ محترمہ کو زندہ فرما دے تاکہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے، تو اللہ نے خصوصی کرم فرمایا، یہ حضور کی تخصیص تھی، ورنہ مرنے کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ مومنہ نہیں تھیں وہ، تو وہ روایتیں اگرچہ وہ ضعیف ہیں سند کے لحاظ سے، مگر ضعیف روایات فضائل اعمال میں اور فضائل اشخاص میں معتبر ہوتی ہیں، کسی کا ایمان ثابت کرنے کے لیے تنکے کا سہارا چاہیے، خالی ضعیف سے ضعیف روایت سے بھی کسی کا ایمان ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی شخص کے بارے میں کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ فلاں صاحب مومن ہے، اور کہنے والا انتہائی تھرڈ کوالٹی کا آدمی ہے جس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، مگر اس مسئلے میں اس کی بات کا اعتبار ہوگا کہ کسی نے کسی کے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، جب تک اس کے خلاف آپ کے پاس دلائل قاطعہ موجود نہ ہو آپ اس کی بات کا سہارا لے کر اس کو مومن کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں تو روایتیں موجود ہیں، اور کسی ایک صاحب سیرت نگار میں کسی ایک سیرت نگار میں نہیں بلکہ نہ جانے کتنے سیرت نگاروں نے اس پر باقاعدہ گفتگو کی ہے۔ تو حضور نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے اللہ سے کہا کہ میری والدہ محترمہ کو زندہ فرما دے، مجھ پر ایمان لیا تو اللہ نے زندہ فرما دیا۔ تو اس لیے متاخرین نے 3 طریقوں سے والدین کریمین کا ایمان ثابت کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اہل فطرت میں سے ہیں، اور وہ حضرات جو اہل فطرت میں سے ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کا زمانہ نہیں پایا وہ موحد ہوتے ہیں، وہ موحد، ان کا حکم وہی ہے جو موحدین کا ہے۔ والدین کریمین نے انبیاء کرام کا زمانہ نہیں پایا، اگر حضرت عبداللہ تو ولادت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت آمنہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہوا تھا، تو گویا کہ انہوں نے بھی زمانہ نہیں پایا، کیونکہ نبوت کا اعلان تو 40 سال کے بعد فرمایا حضور نے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ اہل فطرت میں سے لہذا بخشائے مغفور ہیں، علیہم الرحمہ ہیں، اللہ کے مقرب ترین بندوں میں ہیں، اولیاء کی بار میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ حضور نے ان کو زندہ فرمایا، دونوں حضرات کو، اور زندہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر ان کو موت آئی،
تو یہ حضور کی اعزاز میں اللہ رب العزت نے آپ کے والدین کریمان کو یہ موقع عطا فرمایا۔ بہرحال یہ گفتگو اتنی کوئی خوشگوار نہیں میرے لیے، بس یہ ہے کہ ہمارے علماء نے اسلاف کرام نے جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ اور نچوڑ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو مقام ابوا جو مدینہ اور مکۃ المکرمہ کے بیچ میں ہے، کافی دور وہاں سے، وہاں جانا سب کے بس کی بات نہیں، لوگ لے نہیں جاتے ہیں، جن کو معلومات ہوتی ہے وہ کسی طریقے سے گاڑی وغیرہ کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ البتہ مجھے اب تک جانے کے وہاں توفیق نہیں مل پائی ہے، مگر ارادہ ہے جانے کا۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک وہی مسجد نبوی شریف میں جہاں قبیلہ نجار آباد تھا اور جہاں کھجور کے بے تحاشا درخت تھے، اسی مقام پر آپ کی مزار پاک تھی۔ آج وہ حصہ صحن کعبہ میں آ گیا ہے، اور ادھر باب السلام سے داخل ہوتے ہیں حضور کے دربار میں، جب جاتے ہیں باب السلام سے جاتے ہیں، باب جبریل سے نکلتے ہیں سلامی پیش کرنے کے لیے۔ تو باب السلام کے سامنے کا جو پورا ایریا ہے، آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا، بہت دور دور تک چھتریاں لگی ہوئی ہیں، اور اب تو اور زیادہ توسیع کر دی گئی ہے۔ اس پورے علاقے میں قبیلے بنی نجار آباد تھے، وہیں حضرت عبداللہ کا مزار پاک تھا۔ تو جب مسجد نبوی شریف کی توسیع ہونے لگی تو اب وہاں پر لوگ بتاتے ہیں، حضرت مفتی حفیظ اللہ صاحب اس کے راوی ہیں، اور مفتی حفیظ اللہ صاحب سالہ سال سے وہاں جا رہے ہیں، ان کے سامنے تعمیری کام بہت زیادہ ہوا ہے مسجد نبوی شریف میں، یہ وہاں کے چپے چپے سے واقف ہیں۔ ان سے وہاں کے چشمدید شخص نے بتایا مفتی حفیظ اللہ صاحب سے یہ واقعہ کہ جب وہاں پر تعمیری کام ہونے لگا اور عمارتیں منہدم کی جانے لگی اور وہاں جو بعض قبریں تھیں ان کو بھی توڑا گیا، تو ان قبروں میں حضرت عبداللہ کی قبر بھی تھی، حضور کے والد محترم۔ تو جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو حضرت عبداللہ کا جو جسم تھا وہ تر و تازہ نکلا بالکل، تو فوراً اس کو چھپا دیا گیا اور کرین منگوائی گئی، پھر کرین منگوائی گئی۔ حکومت جو کہ حکومت کا سعودی حکومت ہے، ان کا عقیدہ وہی کہ وہ مومن نہیں تھے، کافر تھے، اور اس مقام کے بارے میں شہرت تھی کہ یہاں حضرت عبداللہ کی قبر پاک ہے، اور جب کھودا گیا تو جسم تر و تازہ ٹٹولا گیا نکلا، تو پھر کرین منگوا کر کے اس پورے ایریے کو اٹھا کر کے جنت البقیع میں داخل کیا گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ آج جنت البقیع کے اندر صحابہ کرام اور صحابیات کے درمیان میں ہے، سمجھے آپ۔ اور اس قسم کی کئی روایتیں ہیں جن میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ کیا ہے، حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ کیا ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا، جن انبیاء کرام نے حضور کے آمد کی بشارت دی ہے، حضرت آمنہ نے اپنا ذکر ان انبیاء کرام کے ساتھ کیا ہے، سمجھے آپ۔ بہرحال اس قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ خود عقل سلیم سے بھی کام لینا چاہیے کہ جب حضور کے جسم اقدس سے لگنے والا کپڑا ایسا عظیم ہو جاتا ہے کہ اس کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی ہے تو جہنم کیا جلائے گی۔ تو جو ذات حضرت آمنہ کے پیٹ میں رہی ہو، شکم میں رہی 9 مہینے تک، اس ذات کو جہنم کیا خاک جلائے گی، سمجھے آپ۔ اور جس ذات کی پشت میں نور کی شکل میں اور نطفے کی شکل میں حضور موجود رہے ہوں، اس ذات کو کیا آگ جلائے گی، سمجھے آپ۔ اس لیے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی تفسیر میں مفسرین نے متاخرین نے یہی بیان فرمایا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے والدین کریمین سب کے سب مومن تھے۔ بخاری کے اندر خود ایسی روایتیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے والدین کریمین مومن تھے، چونکہ بعض روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے کم ترین درجے کا ثواب، سب سے کم ترین درجے کا عذاب ابو طالب کو ہوگا، چونکہ صحاح ستہ کے مؤلفین کا عقیدہ یہی ہے کہ جناب ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں، اس سے زیادہ اس میں ہم کچھ بحث بھی نہیں کر سکتے، ممنوع بھی ہے بحث کرنا۔ البتہ گفتگو شروع ہوئی تو میں عرض کیے دیتا ہوں، بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ سب سے کم ترین عذاب اہل جہنم میں کن کو ہوگا؟ ابو طالب کو ہوگا۔ آگ کی جوتیاں پہنائے جائیں گے، دماغ ان کا کھول رہا ہوگا، وہ سمجھیں گے کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ کو ہو رہا ہے۔ تو اگر حضور کے ماں باپ جہنمی ہوتے اور مومن نہ ہوتے تو کم ترین عذاب کے حقدار کون ہوتے؟ بولیے، ماں باپ ہوتے نہ کہ ابو طالب۔ ابو طالب نے تو حضور کا زمانہ پایا، ٹھیک ہے خدمات کی، ٹھیک ہے حمایت کی کافروں کے مقابلے میں بے تحاشا ان کی قربانیاں ہیں، مگر جس طرح انہوں نے بے تحاشا محبت کا اظہار کیا، حضور کو تکلیف بھی تو دی۔ جب حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو، کلمہ نہیں پڑھو، تو کتنی شدید تکلیف حضور کو ہوئی ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور بڑی محبت فرماتے تھے ان سے، اور یہ ساری چیزیں مختلف ہی ہیں، سمجھے آپ۔ تو اگر ماں باپ حضور کے مومن نہ ہوتے، کافر ہوتے، تو سب سے کم عذاب کے حقدار ماں باپ ہوتے۔ ان کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے کہیں بھی، ذرہ برابر ان کے عذاب کا کہیں سے کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے تو ابو طالب کے بارے میں ہے، سمجھے آپ۔
تو اس لیے جو ہے یہ کہنا کم نصیبی کی بات ہے کہ حضور کے ماں باپ اپنے ماں باپ کو جنتی بناتے پھر رہے اور کس منہ سے کہتے کہ حضور کے ماں باپ جہنمی ہیں. سید امین القاضی صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر حضور کی والدہ محترمہ جہنمی ہیں تو دنیا کی کسی کی ماں جنتی نہیں ہے. اگر حضور کی ماں جنتی نہیں تو دنیا کی کسی کی ماں جنتی نہیں ہے. تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں خطبہ حضرات جوش دلانے کے لیے بول دیتے ہیں. مطلب وہ جملے کہیں مذکور نہیں ہیں کسی کتاب کے اندر, ان کا کوئی ماخذ نہیں ہوتا ہے, بس جوش خطابت میں بول دیا جاتا ہے. حدثنا محمد بن اسماعیل بن بختری الواسطی حدثنا یزید بن ہارون عن ابراہیم بن سعد عن الزہری عن سالم ابیہ قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی کان یصل الرحم. ایک دیہاتی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. اب یہاں ان کا نام مذکور نہیں ہے کہ وہ کون تھے. آنے کے بعد بولے یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ان ابی کان یصل الرحم یا رحمہ دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ. اے اللہ کے رسول, میرا باپ صلہ رحمی کیا کرتا تھا, رشتوں کو جوڑتا تھا, رشتہ داروں کا خیال کرتا تھا. وکانا اور وہ ایسا تھا یعنی اس کی خوبیاں, اس کی نیکیاں جنہیں نیکیوں میں شمار کیا جاتا ہے, اس کے اوصاف بیان کرنا شروع کیے. فأین ہوا, حضور وہ کہاں ہے؟ میرا باپ غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا, یتیموں کی مدد کرتا تھا, اور ننگوں کو کپڑے پہناتا تھا, صلہ رحمی کرتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا, اتنے اچھے کام. فأین ہوا, حضور وہ جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے, کہاں ارشاد فرما دے. تو حضور نے فرمایا فی النار, وہ جہنم میں ہے. اس سے ثابت ہوا کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. ایمان بنیاد ہے, اسی پر اعمال کی عمارت قائم ہوتی ہے. بنیاد نہ ہو تو عمارت منہدم ہو جائے گی. اور یہاں تو دنیا میں عمارت بنیاد پر کچھ قائم, بنیاد کے بغیر کچھ دن قائم بھی رہ جاتی ہے, مگر اعمال کا جو معاملہ ہے ایمان کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہے گا, اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. ملنا ہو تو دنیا ہی میں اللہ دے دے گا, حساب کتاب برابر, تو اخروی ثواب نہیں ملے گا اس کو کچھ بھی. فکانہ وجد من ذالک, گویا کہ اس سے اس کو تکلیف ہوئی, اس نے کچھ پا لیا. حضور نے جو فرمایا جہنم میں, تو اس سے اس کو گویا کہ کچھ تکلیف ہوئی. ظاہر سی بات ہے کسی کے باپ کے بارے میں پتہ چل جائے کہ جہنمی ہے, اور بتانے والی ذات عظیم ہو. اب یہ حضور فرما رہے ہیں, اور پوچھنے والے صحابی ہیں جو مومن ہیں, اور جن کو حضور کی ہر بات پر مکمل اعتماد یا بھروسہ ہے, تو ان کو یقین کامل ہو گیا میرے باپ جہنمی ہیں. اب ان کے دماغ میں یہ آیا کہ میرا باپ مومن نہیں تھا, ایمان نہیں لایا تھا, اس لیے جہنمی ہے. اگرچہ وہ اچھے کام سر انجام دیا کرتا تھا, تو اس نے حضور سے حضور کے والد کے بارے میں سوال کر لیا. فقال, تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, این ابوک فاین ابوک, پھر آپ کے ابا حضور کہاں ہیں, پھر آپ کے والد کہاں ہیں, بتائیے ہم کو. اگر میرے باپ مشرک تھے, جہنمی ہیں, تو آپ کے ابا حضور تو آپ کے پیدائش سے پہلے انتقال کر چکے ہیں. نیک تھے, صالح تھے, ان کی نیکی اور صالحیت کا چرچا پورے عرب میں تھا, ان کے حسن و جمال کا, ان کی جواد و ان کی جود و سخا کا چرچا پورے عرب میں تھا. حتیٰ کہ عرب کی کنواری لڑکیاں چاہتی تھی کہ عبداللہ سے میرا نکاح ہو جائے. اس کی پوری لمبی تاریخ ہے جو کتب سیرت کے اندر موجود ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ابا حضور اچھے کام کرتے تھے, وہ کہاں ہیں؟ اب حضور نے جواب دیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث ما مررت بقبر مشرک فبشرہ بالنار. اسلوب حکیم کے طور پر حضور نے یہ کہا اس کے اس سوال کے جواب میں کہ جب بھی تم کسی مشرک کی قبر کے پاس سے گزرنا تو اسے تم جہنم کی بشارت دے دینا اور کہنا اے صاحب قبر تو جہنمی ہے. سمجھے آپ؟ اب کہتے ہیں راوی فاسلم الاعرابی, تو وہ اعرابی مسلمان ہو گئے, وہ اعرابی مسلمان ہو گیا. اور اچھا جب سوال کیا تھا تو اس وقت وہ مومن نہیں تھے, بعد میں اللہ نے ایمان لانے کی ان کو توفیق بخشی, مسلمان ہو گئے بعد. تو بوقت سوال وہ مومن نہیں تھے, بعد میں مومن ہوئے.
تو کہتے ہیں وَلَقَدْ کلفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعباً، کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پرمشقت کام کی تکلیف دی ہے جو میرے لیے گرا ہے. کہتے ما مررت بقبر کافر ولا مشرک الا بشرته بالنار، میں جب بھی کسی کافر اور مشرک کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے اسے جہنم کی بشارت دی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کسی مشرک یا کافر کی قبر کے پاس سے گزرو تو اسے جہنم کی بشارت دو. اس سے بھی کچھ چھوٹا تو نہیں نا اس میں؟ ہاں کوئی لفظ چھوٹا تو نہیں ہے؟ چلیے اب یہاں صراحت نہیں فرمائے حضور نے کہ میرے والد کہاں ہیں. تو اگر حضور کے والد مشرک ہوتے، معاذ اللہ کافر ہوتے، تو پھر جو ہے ضرور حضور صراحت فرما دیتے. صراحت نہیں فرمایا، ایک حکم ارشاد فرما دیا کہ کسی مشرک یا کافر کے پاس سے گزرنا تو اس کو ایسی بشارت دے دینا. اور صراحت یہ بھی نہیں فرمایا میرے باپ تو جنت میں ہے، کیونکہ وہ سوچتا دیکھو کیسے آدمی اپنے باپ کو جنتی بتا رہے ہیں اور میرے باپ کو جہنم بتا رہے ہیں، تو اس کے دل میں ایمان نہیں آتا، وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں. اور جب اول محلہ میں کسی شخص کے اندر وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں پھر وہ سامنے والے کی بات تسلیم نہیں کرتا ہے. تو اس طرح حضور نے ایسا جواب دیا جس کے بعد جو ہے اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی اور وسوسوں کا وہ شکار نہیں ہوا. بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا باپ اور میرا باپ دونوں جہنم میں ہیں. مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا تو اس کے جواب میں یہی فرمایا کہ تمہارا باپ بھی جہنمی اور میرا باپ بھی. تو وہاں پر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ابھی جو فرمایا حضور نے سے مراد ابو طالب ہیں، چچا ہیں، کیونکہ کلام عرب میں عرف عام میں چچا پر بھی اب کا اطلاق ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی کہہ دیتے ہیں چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے، جس چچا نے پرورش کی تو اس کو تو بدرجہ اولا باپ کہہ دیا جاتا ہے. اور قرآن مقدس میں اسی اسلوب کا لحاظ کرتے ہوئے آزر کو جو حضور کا چچا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ابھی کہا گیا ہے. تو جیسے وہاں کہا گیا چچا پر باپ کا اطلاق ہوا ہے، ویسے مسلم شریف کے اندر اس روایت کے اندر باپ پر چچا پر باپ کا اطلاق ہوا ہے. اس کے لیے جو ہے آپ شمول الاسلام پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام طبقات روشن ہو جائیں گے.